الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی وعلی صحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ سورۃ الانعام اس کی فضیلت میں ایک حدیث مبارکہ بھی ہے، وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ مسند احمد میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ السبع الاول فہو حبر، جس نے پہلی 7 صورتیں حاصل کر لیں، یعنی اس کا علم اس کو آ گیا، تو وہ بہت بڑا عالم دین بن گیا۔ اور وہ 7 صورتیں کون سی ہیں؟ شروع والی، اس میں سورہ الانعام بھی آ جاتی ہے۔ تو اس صورت کا بنیادی طور پر جو موضوع ہے وہ عقائد، یعنی توحید اور آخرت وغیرہ، اور اسی طرح مشرکین اور اہل بدعت کے کچھ ردود، یعنی ان کی باتوں کا رد بھی یہاں پہ موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے بہت سے دلائل دیے ہیں اس صورت میں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ الحمد للہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، الذی، جس نے، خالقہ، پیدا کیا، السماواتی، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، وجعل، اور اس نے بنایا یا پیدا کیا، الظلمات والنور، الظلمات، اندھیروں کو، والنورا، اور روشنی کو، ثم، پھر، الذین، جن لوگوں نے کفر و کفر کیا، بربہم، اپنے رب کے ساتھ، یعدلون، برابر ٹھہراتے ہیں۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیروں اور روشنی کو پیدا کیا، پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں یہ جو ایک لفظ ہے جعل، اس کا معنی ہے خالقہ، ٹھیک ہے، یعنی اس کا معنی بھی یہی ہے کہ اس نے پیدا کیا۔ اور ایک لفظ ہے یعدلون، یعدلون کا معنی ہے یسوون بہ غیرہ، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی برابر ٹھہراتے ہیں، یعنی جو حقوق اللہ کے ہیں وہ کسی اور کو بھی دے دیتے ہیں، یعنی عبادت کا حق اللہ کا ہے، وہ کسی اور کو دے دینا۔ اس پہ ہم انشاءاللہ تفصیلاً بات کریں گے کہ قیام، رکوع، سجدہ، اور پھر اسی طرح سے نظر و نیاز، جو جو چیز بھی اللہ تعالیٰ کی کے لیے خاص ہے، اس میں کسی اور کو بھی پارٹنر بنا لینا، یہ ہے یعدلون، یعنی یشرکون، وہ شرک کرتے ہیں۔ میں نے کہا یسوون بہ غیرہ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی برابر ٹھہراتے ہیں۔ تو اس میں کوئی اور لفظ زیادہ مشکل نہیں ہے۔ الظلمات، یہ ظلمت ان کی جمع ہے، اندھیرے۔ تو سب سے پہلے اس صورت کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ سے، اور الحمدللہ اتنا زبردست کلمہ ہے، اتنا خوبصورت یہ جملہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ پڑھنے والا اگر مستغرق ہو کے، یعنی اس میں غوطہ زن ہو کے، اس کی باریکیوں کو جان کر، دل و جان سے یہ کلمہ ادا کرے، تو آ، میزان نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ اور میزان کو جب ہم دوسری احادیث سے اسٹڈی کرتے ہیں تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ زمین سے لے کے آسمان تک کا خلا اتنا بڑا میزان ہے، اتنا بڑا ترازو کا پلڑا ہے۔ تو الحمدللہ قرآن مجید کی پہلی سورت کا آغاز بھی اسی سے ہوا، اور یہ اللہ کی تعریف کا جامع ترین کلمہ ہے، بلکہ اس کو افضل دعا کہا گیا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں بندہ کچھ مانگ نہیں رہا اپنے لیے، اس جملے میں الحمدللہ میں، لیکن اس کو دعا ڈکلیئر کر دیا شریعت نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بندہ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ثابت کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی دعائیں بھی قبول کر لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بدلے میں اس کو ہر چیز دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ
اور ایسی ہمیں بہت سی دعائیں سامنے آتی ہیں، یا احادیث کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں سمجھ آتی ہے کہ یہ جملہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولا کرتے تھے، اور اپنی دعاؤں میں ایڈ کرتے تھے شروع میں یا درمیان میں۔ جیسے آپ دیکھیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر بڑا خوش ہوتے ہیں کہ جو کوئی ایک نوالا کھاتا ہے اور اس پر الحمدللہ پڑھتا ہے، یا پھر کوئی ایک پانی کا گھونٹ پیتا ہے تو اس کے اوپر بھی الحمدللہ پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ ہماری تربیت کرنے والے ہیں، اللہ کا پیغام ہم تک پہنچاتے ہیں، تو گویا کہ دعائیں بھی رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے وحی خفی کے ذریعے سکھائی ہوتی۔ تو کپڑا پہننے کی دعا الحمدللہ الذی کسانی، یہاں بھی آغاز الحمدللہ سے ہوا۔ پھر ایک اور بہت امیزنگ دعا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو بندہ رات کو اپنے بستر پر آئے اور یہ دعا پڑھے الحمدللہ الذی کفانی و آوانی، ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے جو مجھے کافی ہو گیا اور جس نے مجھے رہنے کی جگہ دی۔ الحمدللہ الذی اطعمنی و سقانی، ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے کھانا کھلایا اور مجھے پانی پلایا یا مشروبات پلائے۔ الحمدللہ الذی من علی و افضل، ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ پر احسان کیا اور مجھے فضیلت بھی بخشی۔ یعنی کتنی مخلوقات ہیں، ان میں سے اگر اللہ نے مجھے انسان بنا کے فضیلت دی ہے تو یہ اللہ کا احسان ہے۔ تو من علیہ، اس نے مجھ پر احسان کیا۔ یا پھر رزق کے اندر جو تفاوت ہے یا کمی بیشی کے مراحل درجات ہیں، اس میں اللہ نے اگر مجھے رزق دیا ہے تو دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو مجھ سے مفضول ہیں، جن کے پاس رزق نہیں ہے یا کم ہے۔ تو الحمدللہ الذی من علیہ وافضل کا یہ معنی ہے کہ ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ پر احسان کیا اور مجھے فضیلت بخشی۔ اللہم انی اسألک بعزتک ان تنجینی من النار، اے اللہ میں تجھ سے تیری عزت کا واسطہ دے کے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے آگ سے نجات دے دے۔ تو یہ دعا جو بندہ پڑھ لیتا ہے، رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آ، یعنی جتنی بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتی ہیں، اور وہ کرتی ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آئے تو نہ آئے، آ، جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے اس کو اتنا ثواب مل جاتا ہے، یعنی ایسی ہے جیسے ساری مخلوقات کے برابر اس نے اللہ کی تعریف کر دی ہے۔ تو یہ دعا میں یاد کرنی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت کی تعریف کا یہ بہت ہی کمال جملہ ہے الحمدللہ۔ اب دیکھیں یہاں پہ خود اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں، اور بھی بہت سی دعاؤں میں یہ لفظ میں مل جاتا ہے، لیکن ہم اسی پہ ہی زیادہ وقت نہیں لگاتے، انشاءاللہ پھر اس پہ کچھ سیشنز وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہم دیکھ لیں گے، یا پھر کسی اسٹوڈنٹ کو اسائنمنٹ اس پہ دی جا سکتی ہے کہ وہ الحمدللہ کا کلمہ اخذ کرے کہاں کہاں موجود ہے احادیث کے اندر یا قرآن مجید کے کی آیات کے اندر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹسز کے اندر آپ نے کہاں کہاں یہ جملہ بولا، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ تو یعنی آسمانوں اور زمین یہ جوہر ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یعنی یہ الگ سے اپنا وجود رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح وجعل الظلمات والنور، اور اندھیروں کو اور روشنی کو پیدا کیا۔ تو یہاں پہ ظلمات جمع ہے اندھیرے، اور النور یہ واحد ہے ایک روشنی۔ تو چونکہ ظلمات سے ویسے جو تاریکیاں موجود ہیں، رات کا اندھیرا ہے یا کوئی اور بھی تاریکی ہے، یہ بھی مراد ہو سکتی ہے، لیکن قرآن مجید کے اندر یہ جامعیت ہے کہ ساتھ ساتھ عقائد کی اصلاح بھی کرتی ہے یہ کتاب۔ تو یہاں ظلمات سے مراد کفر کی گمراہیاں ہیں، اور کفر کی گمراہیاں چونکہ بے شمار ہیں اس لیے اس کے لیے جمع کا لفظ بولا، یہ بعض مفسرین کا کہنا۔ وہ نور اور روشنی، تو چونکہ ایمان کا نور ایک ہی ہے تو اس لیے نور کو واحد بتایا۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں۔ تو ابھی یعدلون پہ بات پہلے ہو گئی ہے، یعنی جب ہر چیز کا خالق و مالک اللہ ہے، اور آسمانوں کو اس نے پیدا کیا، زمین کو اس نے پیدا کیا،
اندھیروں کو روشنیوں کو اس نے پیدا کیا، تو پھر ظاہر ہے رب بھی وہ ہے، پالنے والا بھی وہ ہے۔ یہ بربہم کا لفظ میں بتاتا ہے کہ پروردگار بھی وہ ہے، یعنی کسی کی کوئی بھی ضرورت ہے وہ اللہ ہی پوری کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے نا کہ میں بزنس ایڈمنسٹریشن میں ڈگری ہولڈر ہوں تو اس وجہ سے زیادہ کماتا ہوں، تو یہ غلط بات، یہ تو قارون کا نظریہ ہے۔ قارون یہ کہتا تھا الا انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ جب اسے کہا گیا نا کہ یہ تجھے جو اتنا کچھ دیا ہے یہ اللہ نے دیا ہے، تو اس کو اللہ کے رستے میں خرچ کر کے آخرہ کا گھر خرید لے، ایمان لیا۔ تو اس نے کہا نہیں نہیں، یہ تو مجھے جو علم دیا گیا تھا اس علم کو میں نے یوٹیلائز کیا، اور اس کے بعد پھر میں نے یہ مال کمایا۔ جیسے کوئی شخص کرے جی میں نے MBA کیا ہوا ہے یا بزنس کی ڈگری لی ہوئی ہے، تو ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ پروردگار اللہ ہے، سب کو پالنے والا ایک اللہ۔ آپ دیکھیں کہ کسی آ، اور جنگلی جانور کے پاس یا کسی درندے کے پاس کون سی ڈگری ہے، یا پھر اس کے جیب میں کون سا ATM کارڈ ہے، تو اس کو بھی تو اللہ رزق دیتا ہے نا۔ تو جب ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، ہر چیز کا خالق اللہ ہے، اور پھر ہر چیز کا پروردگار بھی وہی ہے، تو لوگوں کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو بھی برابر سمجھتے پھریں، صفات میں برابر سمجھ لیں، یا پھر ان کے سامنے سجدے کریں، نظریں نیازیں، اور اسی طرح سے ان کے سامنے گڑ گڑانا، آہوزاری کرنا، اور اپنے آپ کو نکما ظاہر کر کے ان سے کوئی چیز مانگنا، یہ تو اللہ کا حق ہے۔ کوئی شخص اگر کسی کو یہ کہتا ہے جی تم مجھے نہ ملے، یا پھر یہ چیز مجھے نہ ملی، تم لے کے دے سکتے ہو تو میں تو مر جاؤں گا، یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، اور اس طرح سے آنسو بہانا اور اس طرح سے رونا جس طرح اللہ کے سامنے رویا جاتا ہے، تو یہ بھی اللہ کے برابر بنانا ہے۔ مخلوق کے پاس کیا اختیار ہے؟ بھائی جو چیز آپ نے مانگنی ہے وہ اپنے رب سے مانگیں، جس کا دلوں پر قبضہ ہے، جو اللہ کل شیء قدیر ہے، جو سبحان اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ سب سے اہم بات کہ جو اسباب کا محتاج ہی نہیں ہے، پھر یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، وہ دے سکتا ہے، وہ تو خود حدیث قدسی میں بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے میرے بندو، تمہارے پہلے لوگ، تمہارے بعد کے لوگ، تمہارے انسان، تمہارے جن، قاموا فی سعید واحد، ایک چٹیل میدان میں سب جمع ہو جائیں، اور پھر ہر شخص اپنی ڈیزائر میرے سامنے رکھے، اپنی خواہشات میرے سامنے رکھے، اپنی ڈیمانڈ کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، کھل کے مانگ لے، ہر چیز، ہر شخص کو اس کی مانگی ہوئی چیز میں دیتا چلا جاؤں، میں دے سکتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ سب کو دینے کے بعد بھی میرے خزانوں میں جو کچھ میرے پاس موجود ہے اتنا بھی کم نہیں ہوگا، جس طرح سے مخیت اذا ادخل البحر، ایک سوئی کو، ایک نیڈل کو جب سمندر میں ڈبویا جاتا ہے تو اس کو باہر نکالا جائے تو جو وہ اس سمندر سے کم نہیں کرتی، تو میرے خزانوں میں بھی اتنی کمی بھی نہیں ہوتی۔ تو پھر جب رب وہ ہے تو کسی اور کے سامنے نہ پھر رویا جائے گا، نہ گڑ گڑایا جائے گا، نہ دعا کی جائے گی، نہ پکارا جائے گا، نہ سجدے ہوں گے، نہ قیام ہوگا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ یہاں پہ کریٹیسائز کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو کہ جن کا رب اللہ ہے، یعنی پالتا اللہ ہے، پروردگار اللہ ہے، ضروریات اللہ پوری کرتا ہے، آسمان سے وہ بارش نازل کرتا ہے، زمین سے اناج اگتا ہے، اور پھر یہ کھاتے ہیں، غذا پاتے ہیں، پرورش پاتے ہیں، پروان چڑھتے ہیں، تو جیسے ہی ان کے بازو میں طاقت آتی ہے جوان ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرانا شروع ہو جاتے ہیں۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وجعل الظلمات والنور، اور اندھیروں اور روشنی کو بنایا، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں۔ هو الذی خلقکم، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، من تین، حقیر مٹی سے، ثم پھر قضا اجلن، قضا مقرر کی، اجلن ایک مدت، واجل مسمن عندہ، اور ایک اور مدت اس کے ہاں مقرر ہے، ثم پھر انتم تمترون، ثم پھر بھی انتم تمترون، تم شک کرتے ہو۔ وہی ہے جس نے تمہیں حقیر مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک مدت مقرر کی،
اور ایک اور مدت اس کے ہاں مقرر ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ تو یہاں پہ اس آیہ مبارکہ میں باقی الفاظ تو واضح ہیں، تین مٹی کو کہتے ہیں، اور تین کے اوپر یہ جو تنوین ہے نا، یہ تنوین ہے تحقیر کے لیے، یعنی حقیر سی مٹی۔ اسی طرح قضا مقرر کرنا، آجلن وقت، پھر آگے وہی لفظ رپیٹ ہو رہا ہے آجلن، اس کی اعرابی حالت مختلف ہے۔ مسمن یہ بھی مقرر کے معنی میں آتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک لفظ ہے تم ترون، تم ترون کا معنی ہے تشکون، یعنی تم شک کرتے ہو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ یعنی اپنا تعارف بھی کروایا اور انسان کو اس کی حیثیت بھی بتلائی۔ اور وہ کیا ہے تعارف، کیا ہے کہ تمہیں پیدا اللہ نے کیا ہے، اور انسان اس کی حیثیت کیا ہے کہ وہ ایک حقیر سی مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو پہلی مدت ہے وہ موت ہے، اور اس سے اگلی مدت یہ قیامہ ہے، یعنی آخرہ قیامت کا دن۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سب کو، یعنی ظاہر ہے آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، تو آگے سارے لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو پھر اوریجن ایک ہی ہوا نا، تو گویا تم سبھی مٹی سے پیدا ہوئے۔ اور پھر یہ جو ثم قضا اجلن، پھر ایک مدت مقرر کی، یعنی موت کا وقت، ٹھیک ہے، اور وہ بھی مقرر ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ یعنی سب سے ذہین جینیس پرسن وہ ہے جو موت کو یاد کرتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ تصور ہے کہ اگر ہم موت کی بات کریں نا تو لوگ کہتے ہیں بھائی تم تو ڈراتے ہی رہتے ہو، تم نے جینے دینا ہے کہ نہیں جینے دینا، جب موت آئے گی دیکھ لیں گے، تم ابھی سے کیوں پریشان کر رہے ہو؟ نہیں، جینیس پرسن وہ ہے اکارڈنگ ٹو حدیث کہ جس بندے کو موت یاد ہے اور موت کے بعد کی وہ تیاری کرتا ہے۔ تو یہ موت کا وقت مقرر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہماری آزمائش کے لیے بنایا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ الملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے اچھا کون ہے۔ تو وقت مقرر ہے، مجھے معلوم نہیں ہے کہ میری موت کب ہے، اس لیے پھر ہر وقت انسان کو تیاری رکھنی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ میں یہ آیت پڑھتے تھے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو۔ مسلمون اس کو جب ہم لغوی اعتبار سے دیکھتے ہیں نا تو اس کا معنی ہوتا ہے فرما بردار۔ تو یعنی انسان میکسیمم اپنی زندگی کا حصہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگا دے تاکہ موت آئے تو وہ پھر اللہ کی تابع فرمان اور فرما برداری والے کام کر رہا ہو۔ تو یہ ایک وقت مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے اور آزمائش کے لیے رکھا۔ پھر فرمایا کہ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک اور مدت اس کے ہاں مقرر ہے، وہ کیا ہے؟ قیامت، یعنی قیامت کا دن آئے گا، پھر اس میں اللہ تعالیٰ فیصلے کریں گے، نامہ اعمال ملے گا دائیں ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں، جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا، وہ پوری وہ ایک کریٹیکل سچویشن سے گزرنے کے بعد کہاں، اور اس وقت سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایک صحابی نے پوچھا کہ قیامت والے دن میں آپ کو کہاں پاؤں گا، یعنی قیامت کے دن اگر آپ کو ملنا ہو تو کہاں ملوں؟ تو فرمایا کہ تم مجھے پل صراط کے پاس یا میزان کے پاس یا پھر حوض کوثر کے پاس تلاش کرنا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کبھی پل صراط کے پاس ہوں گے، کبھی جب ترازو پر نیکیاں اور بدیاں تولی جا رہی ہوں گی وہاں آئیں گے، تو اپنی امت کی فکر میں کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، اور پھر اپنی امتیوں کو جو کامیاب ہو گئے ہیں ان کو حوض کوثر سے پانی پلوا رہے ہیں۔ تو یہ وہ اس دن کی پوری سچویشن ہمارے سامنے ہونی چاہیے، یعنی میری تخلیق کہاں سے ہوئی، بے مقصد نہیں ہے، بے معنی نہیں ہے، پھر موت کا ایک وقت مقرر ہے، اور موت کے بعد پھر ایک بہت بڑے دن کو فیس کرنا ہے۔ ثم انتم تمترون، اتنے دلائل کے باوجود بھی، اور تمہاری پیدائش جو ہے وہ تمہاری تخلیق بامعنی ہونے کے باوجود بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی، تم پھر بھی شک کر رہے ہو۔ یعنی تم ابھی بھی اس بات میں شک کر رہے ہو کہ جو ذات ایک حقیر سی مٹی سے ایک خوبصورت انسان بنا کے کھڑا کر سکتی ہے، وہ بعد میں بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ نہیں کر سکتی۔
وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ، اور وہی اللہ ہے آسمانوں میں، وفی الارض، اور زمین میں، یعلم سرکم وجہرکم، وہ جانتا ہے سرکم، تمہارے چھپے کو، یعنی تمہارے رازوں کو، تمہارے سیکرٹس کو، وجہرکم، اور تمہارے کھلے کو، یعنی ظاہری احوال کو، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم کماتے ہو، اور آسمانوں میں اور زمین میں وہی اللہ ہے، تمہارے چھپے تمہارے کھلے کو جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم کماتے ہو۔ تو یہاں پہ سب سے پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ آسمانوں میں اور زمین میں وہی اللہ ہے، اس کا معنی یہ ہے، یہاں سے اس کا معنی یہ ہے کہ آ، آسمانوں میں بھی ایک ہی معبود ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، اور زمینوں میں بھی ایک ہی معبود ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، آ، اور وہ اللہ ہے۔ یعنی کوئی شخص اگر اس سے یہ سمجھتا ہے نا کہ اس آیت سے یہ بات نکل رہی ہے کہ آسمانوں میں بھی اللہ موجود ہے اور زمین میں بھی اللہ موجود ہے، یعنی اللہ رحمان، اللہ کی ذات عرش پر مستوی نہیں ہے بلکہ ہر جگہ موجود ہے، تو یہ اس آیت سے بالکل بھی نہیں نکل رہا، کیونکہ کسی ایک آیت پر فیصلہ نہیں ہوتا، اس آیت کو باقی آیات کے ساتھ ملا کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ ملا کے سمجھا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ جو آسمانوں میں اور زمین میں وہی اللہ ہے کا معنی کہ وہی معبود ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اور اگر بات کی جائے کہ رحمان ہے کہاں پہ، تو سبحان اللہ، قرآن مجید میں تقریباً 18 مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کا ذکر کیا، اور 8 جگہ پر عرش پر اپنے مستوی ہونے کا ذکر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی جس طرح اس کی شان کے لائق ہے وہ عرش پر مستوی ہے، لیکن وہ کمال حکمت والا ہے، کمال قدرت والا ہے، اور معبود برحق ہے، اس اعتبار سے وہ آسمانوں میں بھی اس کا چرچا ہے، زمین پر بھی اس کا چرچا ہے۔ تو ایک یہ معنی ہو گیا۔ دوسری، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ تمہارے رازوں کو جانتا ہے، یعلم سرکم، یعنی اگر کوئی شخص یہ سمجھے نا کہ جس طرح کوئی دنیا والوں سے چھپ کے کوئی عمل کرے تو بچ جائے، ایسا وہاں نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یوم تبلی السرائر، اس دن راز فاش ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح سورہ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، کہ اس دن تم اس حالت میں پیش کیے جاؤ گے کہ تمہاری کوئی چھپی ہوئی بات چھپی نہیں رہے گی۔ تو یہاں بھی کیا فرمایا، یعلم سرکم، وہ تمہارے پوشیدہ احوال، تمہاری چھپی ہوئی باتیں، تمہارے راز، تمہاری خلوت میں کیے ہوئے گناہ، تمہارے رات کی تاریکیوں میں کیے ہوئے گناہوں کو بھی وہ جانتا ہے۔ اور سورہ الملک، سبحان اللہ، بہت عظیم سورت ہے، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کیوں نہ جانے کہ جو تمہارے دلوں پر خبر رکھتا ہے، تمہیں پیدا کیا ہے، دل کا خالق ہے، تو وہ تو تمہارے دلوں میں آنے والے جذبات کو بھی جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین کو بھی ایکسیس دی ہوئی ہے کہ وہ بھی انسان کے ارادوں سے واقف ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے نا کہ جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے لیکن نیکی نہیں کرتا تو ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اس کے نامہ اعمال میں، تو کون لکھتے ہیں؟ کرامن کاتبین لکھتے ہیں۔ اور جب وہ نیکی کر لیتا ہے تو پھر اس کو 10 گنا سے آگے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص گناہ کا ارادہ کرے اور وہ گناہ نہ کرے، یعنی ارادہ چھوڑ دے، تو ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں بھی لکھ دی جاتی ہے۔ تو ارادہ جو ہے وہ کیا ہے؟ نیت کو کہتے ہیں، اور النیت فعل القلب، دل کی پریکٹس کا نام نیت ہے، ارادہ ہے۔ تو یعنی جو دل کے اندر کوئی جذبہ پروان چڑھے، کیونکہ فیلنگز یہاں سے جنریٹ ہوتی ہیں نا، تو کوئی بھی ارادہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ پھر فرمایا وجہرکم، اور تمہارے ظاہری احوال کو بھی جانتا ہے، تو تمہارے وہ اعمال جو سامنے ہیں، لوگوں سے پوشیدہ نہیں ہے، وہ اللہ سے بھی پوشیدہ نہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو، جو تم کماتے ہو، کسب کہتے ہیں کمانا، جو بھی تم کمائی کرتے ہو، جو بھی تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم نیکی کرتے ہیں تو یہ ہماری ارننگز ہیں،
اور اگر ہم کوئی تہجد پڑھ لیتے ہیں یا پھر فرائض سے آگے بڑھتے ہیں تو یہ ہمارے انسینٹیوز ہیں۔ یعنی بات کو سمجھیں کہ سبحان اللہ، اصل میں انسان جو ہے نا وہ بنیادی طور پر بزنس اور تجارت اور کاروباری ذہن کا بندہ ہوتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے مجھے کیا ملے گا۔ تو اسی لیے بہت سے مقامات پہ شریعت نے چیزوں کو کیلکولیٹ کر کے بتایا۔ جیسے ابھی یہ حدیث ہم نے سیکھ لی، پڑھ لی کہ 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک یا اس سے بھی زیادہ، ٹھیک ہے۔ پھر آ، انسان کو یہ ہوتا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ نے بزنس کے ساتھ، کاروبار کے ساتھ ملا کے چیزوں کو سمجھایا۔ تو اسی طرح کسب، یعنی انسان جو کچھ کما رہا ہے تو وہ کیا کما رہا ہے، اچھی کمائی ہے تو اچھا بدلہ ملے گا، بری کمائی ہے تو برا بدلہ ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں حدیث قدسی میں کہ اے میرے بندو، یہ تمہارے جو اعمال ہیں نا، ان کو میں شمار کر رہا ہوں، پھر قیامت والے دن پورا پورا ان کا بدلہ دوں گا۔ اور جو کوئی اچھی چیز پالے، یعنی اس کو جنت مل جائے، اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے، تو فلیحمد اللہ، تو اسے چاہیے اللہ کا شکر کرے۔ لیکن اگر اس کا نتیجہ اس کے علاوہ نکلے، فلا یلومن الا نفسہ، تو پھر اپنے نفس کے سوا کسی کو ملامت نہ کرے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر پورا ایک چیک اینڈ بیلنس کا نظام رکھا ہوا ہے۔ جو بھی ہم کام کرتے ہیں، پیچھے فرمایا یعلم سرکم و جہرکم، یہاں فرمایا یعلم ما تکسبون، یعنی تمہاری وہ کسب جو لوگوں سے پوشیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ بھی ظاہر ہے، اور تمہارا وہ کام یا وہ فعل یا وہ عمل جو لوگوں کے سامنے ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی شمار کر رہے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کا بدلہ، یہی نامہ اعمال مرتب ہو رہا ہے۔ اور پھر اس میں آپ دیکھ لیں کہ آ، وہ جانتا بھی ہے اور وہ لکھوا بھی رہا ہے، اور پھر قیامت والے دن وہ تمہارے سامنے اس ساری چیزوں کو کھول کے رکھے گا، اور تمہاری سٹیٹمنٹ کیا ہوگی بطور خاص مجرم کی؟ وہ یہ کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نے کوئی چھوٹی بات کوئی بڑی بات کسی کو بھی نہیں چھوڑا، ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا۔ وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين۔ وما تأتيهم، اور نہیں آتی ان کے پاس، من آیتن، کوئی نشانی، من آیات ربہم، ان کے رب کی نشانیوں میں سے، اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی، الا کانوا عنہا معرضین، مگر وہ اس سے اعراض کرتے ہیں یا اس سے منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کی جو آیات ہیں اس سے احکام الہیہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، یعنی جو اللہ نے اپنی کتاب میں احکامات نازل کیے وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، یا پھر وہ معجزات بھی مراد ہو سکتے ہیں جو انبیاء کی نبوت کی دلیل کے طور پر نازل ہوتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ بھی بہت سی نشانیاں ہیں آسمانوں میں، زمین میں، اور افلاک میں، کائنات میں، خود انسان کے اندر بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اندر بھی بہت سی نشانیاں، تم دیکھتے نہیں۔ تو ساری ہی چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔ تو جب بھی کوئی اللہ کا حکم آئے، یا پھر کوئی معجزہ آئے، یا پھر کوئی کائنات کی کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیل ان کے دل پر کلک کرے، اس کے باوجود بھی یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ منہ منہ پھیر لیتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، نہیں مانتے، اور توجیحات کرتے ہیں، اس کی تعویلات سے کام لیتے ہیں۔ اور یہ آگے پورا مضمون انشاءاللہ آئے گا۔ فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون۔ فقد كذبوا بالحق، پس بے شک انہوں نے حق کو جھٹلا دیا، لما جاءهم، جب وہ ان کے پاس آیا، پس بے شک انہوں نے حق کو جھٹلا دیا جب وہ ان کے پاس آیا، فسوف یاتیہم، تو ان قریب آئیں گی ان کے پاس، انباء، خبریں، ما کانوا بہ یستہزئون، اس کی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ بس بے شک انہوں نے حق کو جھٹلا دیا جب وہ ان کے پاس آیا، تو ان قریب ان کے پاس اس کی خبریں آئیں گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔
تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آ، یہ جو الحق ہے نا، الحق سے مراد اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ رسول اللہ مراد ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، یا پھر اس سے مراد قرآن ہے، قرآن آ گیا، تو جب قرآن آیا تو اس کو جٹلا دیا، جب رسول آیا تو رسول تو گویا قرآن کو بھی جٹلایا اور رسول کی رسالت کو بھی جٹلا دیا۔ تو اس کے بعد ایک اور کام انہوں نے یہ کیا کہ وہ آخرہ کے معاملات پر ہنستے تھے اور استہزاء کرتے تھے، مذاق کا نشانہ بناتے تھے کہ یہ قرآن کیسی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے معاذ اللہ، کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے، پھر اس کے بعد جنت ہے، جہنم ہے، اور پھر صحابہ کے اوپر ہنسنا، تان کرنا کہ ان کو بڑا شوق ہے جنت میں جانے کا، غیبی امور پر بہت یقین رکھنے والے لوگ ہیں یہ، تو یہ استہزاء، یہ مذاق۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چونکہ یہ آخرہ کو مذاق سمجھتے ہیں تو ان قریب یہ ان کے پاس اس انجام کی خبریں آئیں گی جو وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو ان قریب پھر دنیا میں بھی ایسے واقعات پیش آئے کہ حق واضح ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، سبحان اللہ، غزوہ بدر میں بڑے بڑے مشرکین کٹ گئے، یہ ساری باتیں۔ اور پھر اس کے بعد جیسی آنکھ بند ہوگی، مرنے کے بعد کی زندگی سامنے آئے گی، تو پھر ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم تو اس چیز کو مذاق اڑاتے تھے لیکن یہ تو حقیقت بن گئی۔ الزامات ان تباہ، جیسے وہ کہنے والے نے کہا نا کہ الناس نیام، لوگ سو رہے ہیں، الزامات ان تباہ، جب مریں گے تو آنکھیں کھلیں گی، پھر متنبع ہوں گے، پھر جاگ جائیں گے۔ تو ابھی چونکہ ان کے سامنے یہ ساری چیزیں مذاق لگتی ہیں، اللہ کے عذاب کی بات، بلکہ یہ تو جہنم کے فرشتوں کے اوپر بھی تان کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا کہ علیہ سات عشر، کہ ہم نے جہنم کے اوپر 19 فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے، تو یہ آپس میں یہ بات کرنے لگے کہ بھائی 19 یہ تعداد تو کوئی زیادہ نہیں ہے، دو کو میں دیکھ لوں گا، دو کو تم دیکھ لینا، الیاذ باللہ، معاذ اللہ، اس طرح کی باتیں۔ اور پھر اللہ کے رسول کو واضح طور پر آ کے کہنا کہ لے آؤ، تم ڈراتے رہتے ہو تو لے ہی آؤ عذاب۔ تو فرمایا کہ ان قریب ان کے پاس سنجام کی خبریں آئیں گی، اور سبحان اللہ، اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے قیامت والے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو ہر چیز کا بدلہ تو کافروں کو مل جائے گا، ایک چیز رہ جائے گی جو وہ دنیا میں مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ذریعے ان کا مذاق اڑوا کے یہ بدلہ بھی پورا کر دے گا۔ یہ سورہ المطففین میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بات بیان کی ہے۔ تو فرمایا فقد کذبوا بالحق لما جاءہم، پس بے شک انہوں نے حق کو جٹلایا جب ان کے پاس وہ آ گیا۔ تو اب یہاں پہ یہ سمجھ لیں کہ جب آپ کا وائوا ہوگا نا، تو میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ یہاں الحق سے کیا کیا مراد ہو سکتا ہے، تو آپ بتائیں کہ اس سے قرآن بھی مراد ہو سکتا ہے، رسول اللہ بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ فسوف یاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، تو ان قریب ان کے پاس ان کی خبریں آ جائیں گی جن کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ الم یرو کم اہلکنا من قبلہم من قرن، الم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ہم نے ان سے پہلے کتنے ہی زمانے کے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ اب یہاں پہ بلکہ آگے بھی پڑھ لیتے ہیں پھر اس کی تفصیلات میں جاتے ہیں انشاءاللہ۔ مکناہم فی الارض، جنہیں ہم نے زمین میں اقتدار دیا، ما لم نمکن لکم، جو ہم نے تمہیں نہیں دیا، یعنی ہم نے انہیں زمین میں ایسا اقتدار دیا جو تمہیں نہیں دیا۔ وارسلنا السماء علیہم مدرارا، اور ہم نے ان پر موسلا دھار بارش برسائی۔ وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، اور ہم نے نہریں بنائی جو ان کے نیچے سے بہتی تھی۔ فاہلکناہم بذنوبہم، پھر ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین، اور ہم نے ان کے بعد دوسرے زمانے کے لوگ پیدا کر دیے۔ اس کا باب محاورہ ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا ہم نے ان سے پہلے کتنے زمانے کے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔
جنہیں ہم نے زمین میں وہ اقتدار دیا تھا یا وہ حکومت دی تھی یا وہ ٹھکانہ دیا تھا جو تمہیں نہیں دیا، اور ہم نے ان پر موسلا دھار بارش برسائی، اور ہم نے نہریں بنائی جو ان کے نیچے سے بہتی تھیں، پھر ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد دوسرے زمانے کے لوگ پیدا کر دیے۔ اس آیت میں جو ایک لفظ ہے نا، کرنن، یہ آ گیا، کرنن، اس کا معنی ہے امت من الناس، یعنی لوگوں میں سے کتنی ہی امتیں، کتنے ہی لوگ۔ اور آگے جا کے ہے مدرارن، مدرارن کا معنی ہوتا ہے موسلا دھار، جس کے لیے عربی میں ایک اور لفظ ہے غزیرن، یعنی ایسی بارش جو فائدہ مند بھی ہو، نفع بخش بھی ہو، اور اس کے بعد زمین زرخیز ہو جائے، علاقے سرسبز و شاداب ہو جائیں، اناج کی فراوانی ہو، ٹھیک ہے، تو اس بارش کو کہتے ہیں، کیونکہ بارش جو ہے نقصان دہ بھی تو ہوتی ہے نا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا آ، مشرکین مکہ کو، رسول اللہ کو جھٹلانے والوں کو، اس قرآن کے ساتھ مذاق کرنے والوں کو، کہ تم نے پہلے دیکھا نہیں کہ کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دی ہے؟ اس میں اقوام عالم میں قوم نوح ہے، عاد اور سمود ہے، فرعون کی آل ہے، ٹھیک ہے، اور ان مشرکین مکہ اور ان کا مقابلہ بالکل بھی نہیں ہے، یعنی پہلی قومیں بہت زیادہ متمدن تھیں، بہت زیادہ ان کے پاس اقتدار تھا، مضبوطی تھی، سلطنت تھی، حکومتیں تھیں۔ تو پھر اسی طرح اگر کوئی سمجھتا ہے کہ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ملتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی دلیل ہے، اگرچہ انسان کفر پر بھی اڑا رہے، نہیں، ان کے پاس بہت زیادہ نعمتیں تھیں۔ اللہ نے بطور خاص بارش کا تذکرہ کیا، نہروں کا تذکرہ کیا، یعنی بارشوں اور نہروں کی وجہ سے باغات اگتے ہیں، کھیت سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح وہ بہت زیادہ عیش میں تھے، بہت زیادہ خوشحال قومیں تھیں وہ۔ لیکن جب انہوں نے بغاوت کی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب دنیا میں آ گیا، اور تم لوگ جانتے ہو، تم ان کے واقعات پڑھتے ہو۔ اچھا، تو ہم اللہ کی کتاب میں تدبر کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچے تھے، آیت نمبر 6 پر، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو مشرکین مکہ ہیں جو حق کو جٹلاتے ہیں، رسول اللہ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، قرآن مجید کو جٹلا کے معجزات کا بھی انکار کرتے ہیں، تو انہوں نے پہلی قوموں کے حالات نہیں دیکھے؟ نوح علیہ السلام کی قوم کتنی خوشحال تھی، کتنی متمدن تھی، عاد اور سمود کے چرچے ان کے ہاں موجود ہیں، فرعون اور اس کی قوتوں سے یہ واقف ہیں، اور اس کے اقتدار اور حکومتوں سے یہ واقف ہیں، اس کے باوجود یہ ایسا مزاج رکھتے ہیں کہ ان پر نصیحت اثر ہی نہیں کرتی۔ تو فرمایا کہ ہم نے پہلے لوگوں کو جو نعمتیں دی ان کو وہ نہیں دی، یعنی ان پہلے لوگوں کا جو اقتدار تھا ان سے کہیں زیادہ تھا، یہ نا، مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، یعنی ٹھکانہ دیا، اقتدار دیا، تمکین اصل میں اقتدار کو کہتے ہیں، یا پھر انسان جب ٹھکانہ پا جائے اور ریلیکس فیل کرے تو اس کو بھی تمکین کہتے ہیں، جیسے آتا ہے نا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم دنیا میں تمکین بخشتے ہیں، اقتدار دیتے ہیں، تو وہ نماز کا نظام قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ تو لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ جن کے پاس اقتدار ہوتا ہے وہ پھر اللہ کی بغاوت میں پیش پیش رہتے ہیں۔ پہلی امتوں نے جب یہ کام کیا تو اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو تباہ کر دیا، اور ان کی تباہی کا سبب کیا تھا؟ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، کہ ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا۔ اور ان کا گناہ کیا تھا؟ اگر اس کو پڑھنا ہونا تو سورہ الحاقہ کے شروع میں ایک سمری دی ہے اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کے جرموں کی اور ان پر آنے والے عذابوں کی، اور اس میں عاد سمود ان کا بھی تذکرہ ہے، عذاب کی کیفیت بھی ہے، اور انتہائی جامعیت کے ساتھ مختصر انداز میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ وہاں پہ بتا دیا۔ تو فرعون کا گناہ کیا، آل فرعون کا گناہ کیا تھا کہ وہ رسولوں کو جھٹلاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح شعیب علیہ السلام کی قوم کا گناہ کیا تھا کہ وہ آ، توحید و رسالت کے منکر تو تھے ہی تھے، لیکن ماپ تول میں بھی کمی کرتے تھے، تو ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔
वो अनशाअना मिन बादिहिम करनन आखरीन, फिर हमने दूसरे जमाने के लोग पैदा कर दिए, यानी उनको तो तबाह कर दिया ना, फिर नए लोग लाके बसा दिए। अब यहाँ से एक बात समझ में आती है इस आया मुबारका से, जो मैंने पहले भी इशारा किया कि अगर दुनिया में मादी तरक्की इंसान के पास मौजूद है तो इसको वो अल्लाह की रजामंदी की दलील के तौर पर पेश नहीं कर सकता। किसी के पास माल की फरावानी है, किसी के पास खुशहाली है, तो वो ये कहे जी बस मुझे अब कोई अमल करने की जरूरत नहीं है, अल्लाह मेरे से राजी है। यही तो मुशरिकीन मक्का भी कहते थे। वो कहते थे कि देखो, पहली बात है हम मरने के बाद की जिंदगी को नहीं मानते, लेकिन बफर्ज महाल अलियाजुबिल्ला कि अगर मरने के बाद जिंदगी कोई है, तो जिस तरह यहाँ पे अल्लाह हमसे राजी हो के हमें ज्यादा मालो मता से नवाज रहा है, तो आखिरा में भी ऐसे ही होगा, हमारे पास माल ज्यादा होगा, वो नेमत जिसका तुम तज़किरा करते हो वो हमें मिलेंगी। तो ये उनकी मिसकंसेप्शन है। हकीकत यह है कि अल्लाह ताला दुनिया में सबको नवाजता है, मोमिनों को भी नवाजता है, काफिरों को भी नवाजता है, काफिरों को ज्यादा देता है अल्लाह। और हदीस में आता है ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दुनिया की हैसियत अल्लाह के यहाँ अगर मच्छर के पर के बराबर भी होती, मा सका काफिरन शुरबत माइन, तो काफिर को पानी का एक घूंट भी ना मिलता। मालूम यह हुआ कि अल्लाह की नज़र आखिरा पे है, दुनिया की हैसियत अल्लाह के यहाँ कुछ नहीं है। यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इंतहाई सादा जिंदगी गुजारने पर अपने आप को पेश कर दिया और तरजीह दी। आपके घर कैसे थे कि आज ऐसे घरों में रहने का गुमान भी नहीं कर सकते हम। इंतहाई सादा खजूर की टहनियों से बने हुए, और स्याह बालों के टाट के पर्दे लटके हुए, और इसी तरह से टूटी चटाइयां, और ये पूरा हालांकि लोग तो जान भी कुर्बान करते उस दौर में, सब मुमकिन था। मदीने से बाहर काब बिन अशरफ यहूदी का बहुत बड़ा महल था, जिसकी मंजिलें भी एक से ज्यादा थी। उस दौर में सब कुछ मुमकिन होने के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की जिंदगी को पसंद किया, और फिर आप अल्लाह से मांगा करते थे हुब्बल मसाकीन, अल्लाह मैं तुझसे मसाकीन की मोहब्बत का सवाल करता हूँ। तो खैर ये दुनिया में दुनियावी या मादी तरक्की ये अल्लाह ताला की रजामंदी की दलील के तौर पर पेश नहीं की जा सकती। ये कायदा में यहाँ पे समझ आता है। या फिर इक्तदार है, हाँ अल्लाह की नेमतों में से नेमत हो सकती है, अगर अल्लाह ने ईमान भी दिया हुआ है और दुनिया की नेमतों से भी सरफराज किया हुआ है, और उन नेमतों का इंसान सही इस्तेमाल करके अल्लाह का फजल समझते हुए आखिरा का घर खरीदता है, तो फिर तो क्या ही बात है। लेकिन अगर इंसान सिर्फ इसी खुशफहमी में रहे कि अल्लाह मुझसे राजी है तो मुझे सब कुछ दे रहा है, नमाजें कंप्रोमाइज हो रही हैं, उसके अखलाकियात मुतासिर हो रहे हैं, और इसी तरह से उसकी खलवतें पाकीज़ा नहीं है, माजल्ला वो अल्लाह की बगावत करता है, इज़ा खलौ भी महारिमिल्लाह इंतहाकुहा, कि जब अल्लाह की हराम करदा चीज़ों के साथ वो तन्हा होता है तो फिर उसमें वाक़ हो जाता है। तो ये तो वो बंदा है कि जितनी भी नेकियां ले आएगा तो वो हबा मंसूरा बन जाएंगी। तो फरमाया कि अ, ये ना देखो कि तुम्हारे पास वसाइल ज्यादा हैं, तुम्हारे पास मादी कुव्वत ज्यादा है, तुम्हारे पास नेमतों की फरावानी है, ये देखो कि तुम्हारे पास ईमान की नेमत है या नहीं है, यकीन और इस्तिकलाल की नेमत है या नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की नेमत है या नहीं है, अल्लाह ताला के साथ मुलाकात का जज्बा है या नहीं है। असल दौलत की चीजें तो ये है। तो एक बंदा जिसके पास दुनिया की सारी दौलत हो लेकिन ईमान की दौलत से खाली हो, वो अमीर नहीं हो सकता। और एक बंदा उसके पास दुनिया पूरी पूरी हो लेकिन ईमान की दौलत हो, रसूलुल्लाह की मोहब्बत हो, अल्लाह ताला से मुलाकात का यकीन हो और मुलाकात का शौक हो, तो इससे बड़ा अमीरी कोई नहीं। तो यहाँ तक रखते हैं हम इंशाल्लाह। 6 आयात हमने पढ़ ली हैं अल्लाह की तौफीक से।